بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ پریشانی اور مسائل انسان کے حالات پیدا نہیں کرتے بلکہ اس کے خیالات پیدا کرتے ہیں، اور اگر اس کے خیالات انسان اپنے خیالات کے اوپر کنٹرول کر لے، اگر وہ اپنے خیالات کے اوپر قابو پا لے تو وہ ضرور کامیابی کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے خیالات کو کنٹرول نہ کر سکے یا ان کے اوپر وہ کمانڈ حاصل نہ کر سکے تو پھر بہت سارے مسائل اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک ایسا مسئلہ جس کے اوپر آج میں نے بات کرنی ہے وہ ہے مایوسی، یعنی نا امیدی۔ سر، یہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ آج ہر انسان دیکھو، اور اسپیشلی ہمارے نوجوان، ہر انسان زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن صرف 10% لوگ لائف کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، 90% لوگ لائف کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں، اور ان کو ناکام کرنے کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے مایوسی اور نا امیدی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اگر ہمارے ذہن کے اندر بس جائے تو ہم کبھی بھی اپنے رائٹ ڈائریکشن کا تعین نہیں کر سکتے، اپنی منزل کا ہم تعین نہیں کر سکتے۔ آج میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں گا کہ آپ کیسے مایوسی اور نا امیدی کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر آپ کے ذہن کے اندر مایوسی ہے اور آپ لائف سے، اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی ہو، نا امید ہو چکی ہو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سر کہ آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو بیکار پیدا نہیں کرتا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پیدا کیا ہے اور اس کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک سورج کو غروب نہیں کرتا جب تک انسان، حیوان، چرند پرند تک اس کے منہ تک اس کا رزق نہیں پہنچا دیتا۔ تو پھر انسان کو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کیونکہ سب سے بڑی مایوسی سر ہمیں رزق کی ہوتی ہے، ہمارے لیے روزگار کی سب سے بڑی مایوسی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک سورج کو غروب نہیں کرتا جب تک انسان، حیوان، چرند پرند اس کے منہ تک رزق کو نہیں پہنچا دیتا۔ تو اگر آپ مایوس ہیں، اپنی زندگی سے مایوس ہیں، تو اس سے پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر پختہ یقین ہے، آپ کا یقین کامل ہے، تو جس انسان کا یقین کامل ہوتا ہے اس کو اپنے رب کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا صلہ، اس کی جو مجھے منزل ہے وہ میرا رب ہی عطا کرے گا، تو کبھی بھی مایوسی آپ کے قریب ہی نہیں بھٹکے گی۔ تو اگر آپ مایوسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر نا امیدی کا شکار ہیں، تو اس کا مقصد سر ایک ہی ہے کہ آپ کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے اللہ کے اوپر یقین رکھیں، اس کے اوپر ایک پختہ اللہ کے اوپر یقین کر لیں کہ وہی میرے لیے راستے آسان کرے گا، وہی میری منزل کے اندر آسانی پیدا کرے گا، تو کبھی بھی مایوسی آپ کے قریب ہی نہیں آئے گی۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مایوس انسان، دیکھیں، اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ وہ مایوس ہوتا اس لیے کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کی زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہوتا کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے لائف کے اندر۔ اس کو اپنی ڈائریکشن کے بارے میں وہ کلیئر نہیں ہوتا کہ میں نے زندگی کے اندر کرنا کیا ہے، اور وہ پھر فضول کے کاموں کے اندر اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کاموں کے اندر اس کو ناکامی ہو جاتی ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی نا امیدی اس کو ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیتی ہے۔ وہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ڈرتا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوگا، کیونکہ مایوسی اس کے ذہن کے اندر بیٹھ چکی ہوتی ہے۔ تو جو انسان اپنی زندگی کے اندر ایک پازیٹیو ویژن رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ اپنے بلبوتے کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے گرد مایوسی بالکل نہیں آتی، کیونکہ ان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کو وہ اچیو کرنے کے لیے وہ ہر پل کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مایوسی ان کے دماغ کو کبھی بھی ان کو منزل سے نہیں ہٹا سکتی۔ تیسری چیز ہوتی ہے سر ہمارا نقطہ نظر، کہ جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں، اور اسی رائے کو ہم حقیقی مان لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسا ہی ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ سوچ رہے ہو یا جو چیز آپ دیکھ رہے ہو وہ ٹھیک ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ غلط ہے اور وہ غلط ہی ہو، کیونکہ آپ کا نقطہ نظر کسی چیز کے بارے میں غلط بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایک بندے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کسی کام کے اندر ناکام ہو گیا ہے، تو ہم بھی اپنا ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں کہ جب یہ بندہ اس کام کے اندر ناکام ہو گیا ہے تو پھر میں کیسے اس کام کے اندر کامیاب ہو سکتا ہوں۔ سر، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ بندہ اس کام کے اندر ناکام ہوا ہے تو آپ بھی ناکام ہوں گے۔ یعنی یہ آپ کا نقطہ نظر، یہ انسان کو مایوس کرتا ہے، جو اس کو اپنی منزل سے دور کرتا ہے۔ یعنی آپ کو اپنے نقطہ نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اپنے تناظر کے اندر ایک چیز سوچ رہے ہوتے ہو، آپ اپنی تھنکنگ کے ساتھ ایک چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا
نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کا نظریہ ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نظریہ بالکل 100% ٹھیک ہو. یعنی جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہے، ضروری نہیں ہوتی کہ وہ غلط ہے. یا جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو کہ وہ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتی کہ وہ ٹھیک ہے. تو ہر اپنے آپ کو پہلے آپ اپنے نقطہ نظر کو چینج کرنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ جو چیز آپ نے، اگر آپ کے نقطہ نظر میں ایک چیز آ گئی ہے، آپ نے اپنی ایک رائے قائم کر لی ہے کہ یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کام آپ کا ہے نہیں، یہ کام، اس کام کے اندر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، تو یہ چیز پھر آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے گی. تو اگر آپ مایوسی سے نکلنا چاہتے ہیں، نا امیدی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے نقطہ نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہوتی ہے سر، ہمارے فرینڈز. سر ہمارے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ اپنی رائے شیئر کرتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ اپنے مقصد کو شیئر کرتے ہیں، تو وہ پہلی دفعہ، پہلے ہمارے ابھی سوال ختم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ کام تم سے نہیں ہوگا، جس سے ہمارے ذہن کے اندر ایک مایوسی بیٹھ جاتی ہے، نا امیدی بیٹھ جاتی ہے. کیونکہ دوستوں کے ساتھ ہم کافی اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری کافی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اگر کوئی بات ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، تو ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایسا انسان جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تمہارے لیے یہ سب سے بڑی گالی ہے. اگر تم مطلب اپنی لائف کے اندر سکسیسفل ہونا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کے اندر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اور اگر مایوسی کا آپ نے خاتمہ کرنا ہے، نا امیدی سے باہر نکلنا ہے، تو پھر آپ کو ایسے دوستوں سے کٹ آف ہونا پڑے گا. ایسے دوست جو آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم سے یہ کام نہیں ہوگا، تم اس کام کو چھوڑ دو. اس کا مقصد ہے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کو انجیکٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے اندر نا امیدی پیدا کر رہے ہیں، جو آپ کو کبھی بھی لائف کے اندر آگے نہیں بڑھنے دے گی. تو یہ چند ایسی سجیشنز ہیں کہ جس سے آپ مایوسی یا نا امیدی کا خاتمہ کر سکتے ہو. اور اگر آپ یقین کریں کہ اگر یہ مایوسی انسان کے ذہن سے ختم ہو جائے، مایوسی اور نا امیدی انسان کے دماغ سے نکل جائے، تو پھر اس کے نیکسٹ منزل جو ہوتی ہے وہ سکسیس ہوتی ہے، وہ کامیابی ہوتی ہے. پھر اس کو کامیاب ہونے سے دنیا کا کوئی شخص، دنیا کی کوئی طاقت بھی اس انسان کو نہیں روک سکتی. آج دنیا کے 90% لوگ صرف اس وجہ سے ناکام ہیں کہ وہ مایوسی کا شکار ہے، وہ نا امیدی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ لائف کے اندر آگے، اپنے لائف کے اندر وہ کچھ اچیو نہیں کر سکے. اور آج وہ ان خواہشات کو جو ان کو یہ بھی نہیں کر سکے، پورا ہی نہیں کر سکے، اور وہ قبروں کے اندر چلے گئے، مایوسی کے اندر. وہ اپنی قبروں میں آج بھی دفن ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے زندگی کے اندر. اور نہ لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو، کیونکہ مایوس انسان کو کوئی بھی بندہ یاد نہیں رکھتا، نا امید لوگوں کو کوئی بھی یاد نہیں رکھتا. تو اگر لائف کے اندر آگے بڑھنا ہے تو مایوسی کا خاتمہ کرنا ہوگا. فما علینا